بہت لازمی ہے، اس کو فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ دوسری جس طرح ابھی بات بھی کی ہمارے چیئرمین صاحب نے، تو آپ دیکھیں کہ جتنی 1 سال ہو گیا تقریباً ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر میٹنگ میں وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اس کے فگرز لے لیں۔ فگرز تو پچھلی حکومت میں بھی موجود تھے، جب پچھلی شوگر ایڈوائزری کمیٹی تھی جو عمران صاحب کی گورنمنٹ گئی، تو اس وقت بھی ان کے پاس تھے کہ کتنی فالتو چینی ہے، اور وہ اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ کے قریب فالتو ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ اب موجودہ حکومت آئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں جو شوگر ایڈوائزری کبھی انڈسٹریز کے پاس تھی، اب فوڈ سیکورٹی کے پاس آ گئی ہے۔ اب جس طرح کہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی فوڈ سیکورٹی اب لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ فگر ایف بی آر کہہ رہا ہے، ایف بی آر نے ٹریک اینڈ ٹریس لگا دیا، ایک ایک بوری کے اوپر سٹکر لگ رہا ہے۔ جب ایک ایک بوری کاؤنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، تو اس میں پھر کیا انہوں نے فگرز آ کے کاؤنٹ کرنے ہیں؟ پھر ہمارے ملوں کے ایف بی آر کی گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کے کمشنر ڈپٹی کمشنرز کی ٹیمیں آ کے ایک ایک بوریاں گن کے جا چکی ہیں اور 4 دفعہ کر چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کہ مجھے ڈی سی ویریفائی کرائے، کبھی چیف سیکرٹری ویریفائی کرائے، دوسرا ویریفائی کرائے۔ جی ہاں، تو وہ سب چیزوں بولی جا رہے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے ان کو فگر ابھی تک نہیں آ رہے۔ تو یہ کب کریں گے؟ اب اگلا سیزن بھی آ چکا ہے، اگلا سیزن بھی آ چکا ہے، اگلے سیزن ابھی $1 بلین تو ابھی مل سکتا ہے۔ اگلے سیزن میں آپ دیکھیں، اگلا سیزن بھی آ چکا ہے، اگلا سیزن بھی آ چکا ہے، اگلے سیزن ابھی $1 بلین تو بھی مل سکتا ہے۔ اگلے سیزن میں آپ دیکھیں جو آ رہا ہے فیبری مارچ میں، ہم $1 ارب ملک کو اور کما کے دے سکتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں $1 ارب لینے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے تو کتنی کنڈیشن لے کے آتے ہیں، یہاں تو اپنے ملک کی آمدن ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتاؤں میں کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی بات کی، وہ صرف شوگر انڈسٹری ہے جہاں پر ٹریک اینڈ ٹریس لگا ہے، باقی میرا خیال ہے شاید ٹبیکو انڈسٹری پہ ہو یا کسی پہ ہو، اور کسی انڈسٹری پہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں، ہم تو کمپلائنٹ ہیں، اور اس کے اخراجات بھی ہماری شوگر انڈسٹری دے رہی ہے، گورنمنٹ نے اس کو بریک آنا نہیں دیا۔ وہ جتنے اس کے اسٹیمپس لگ رہے ہیں اس کے پیسے بھی ہماری جیب سے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو خود کہہ رہے تھے، ان کو تعاون کر رہے تھے کہ کم از کم ونس اینڈ فار آل یہ جو کاؤنٹ والا معاملہ ہے یہ ختم ہو اور ہم کمپلائنٹ ہو، اور یہ کبھی کہتے ہیں کاؤنٹ کرنے جانا ہے اس سے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن وہ معاملہ پھر ادھر کا ادھر ہے، اور ٹریک اینڈ ٹریس بھی چل رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ چاہتے کیا ہیں۔ اب حالات ایسے آ گئے ہیں، جس طرح بھی ہمارے مرکزی چیئرمین نے بھی اعلان کیا، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ شوگر انڈسٹری اب چلنا ناممکن ہو گیا۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ اتنی چینی ہمارے گودام بھرے پڑے ہیں، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، اوپر سے ہم اور چینی اگر لے آئیں تو وہ ہم کدھر لے جائیں گے؟ فارمرز کو پیمنٹ نہیں ہو سکے گی، جب فارمرز کو پیمنٹ نہیں ہوگی تو ملک میں ایک اور معاملہ ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے ایز اے انڈسٹری، رسپانسبل انڈسٹری، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی کسان کی پیمنٹ رکے یا کسی کسان کی ادائیگیوں میں رکاوٹ آئے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ایکسپورٹ 10 لاکھ ٹن کی نہیں ملتی اس وقت تک انڈسٹری نہیں چلے گی۔ مجھے 10 لاکھ کی ایکسپورٹ کرے تو ہم یا تو چینی ایکسپورٹ کرے اور آئندہ اتنی کیش فلو ہو کے بینکوں کو ایڈجسٹ کرا کے ہم آگے چل سکیں۔ دوسرا اگلے سال بھی آ رہا ہے، اگلے سال کی جو مزید اور گنا اتنا زیادہ ہے اور $1 بلین کی اور چینی بننی ہے، تو وہ آپ کدھر لے جائیں گے؟ جب تک وہ بکے گی نہیں کسان کو پیسے کیسے دیں گے؟ تو ان کرائسس میں آنے کے بجائے، ایشوز کریٹ کرنے کے بجائے، کسان ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی قسم کی قیمت پہ بھی نہیں چاہتے ان کو تکلیف ہو۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نہ چلیں، اس وقت چلیں جب یہ ایکسپورٹ ہو جائے۔ تیسری چیز میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے، اگلے سال فارمر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اگلے سال تو گنا لگے گا ہی نہیں۔ جب لگے گا ہی نہیں تو پھر آپ باہر سے چینی امپورٹ کر رہے ہوگے، جب امپورٹ کرو گے تو وہ بھی اس سے کچھ 3 گنا زیادہ پرائز دے کر آپ کو چینی لانی پڑے گی، اور ملک کا سارا بادلہ بھی ضائع ہوگا۔ تو ہم ایز اے نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے، پاکستان کا مفاد دیکھتے ہوئے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، ہمارے کسانوں کے خلاف ہو، یا ہمارے ملک کے کنزیومرز کے خلاف ہو۔ دیکھو نا، سب چیزیں مارکیٹ کے اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی تناسب سے ہی سب چیزیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، اس کو آٹے کو لے لیں، چاول کو لے لیں، دالوں کو لے لیں، جتنی یہ اوپر جائیں گی تو ہر چیز اس کے ساتھ ہی چڑھتی ہے۔ تو یہ ایک کو آپ پکڑ لو، باقی سب چیزیں آسمان پہ ہیں، 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ اب چینی کو آپ نہیں بڑھنے دینا، تو چینی نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس ملک میں ایک مل جو ہے 10 ارب کی لگتی ہے، تو
پتہ نہیں 800 ارب لگا کے پورے ملک میں جو نیشنل ایسٹ کریٹ ہوا ہے آپ اس کو یہ سارا تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور سبسڈیز جو ہیں جو پچھلے گورنمنٹ نے ہم سے ری کی ہوئی تھی وہ ابھی تک سبسڈیز پرانی جو ہیں وہ بھی رہتی تھی، اس وقت کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، ہم سبسڈی کے بغیر اس کو شوگر ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اپنا جو تھوڑے سے اپنی گزارشات